الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے. نہ بھی کہیں تب بھی نیت ہو چکی. کہ دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے کہنا فائدہ بھی نہیں دے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو پھر یہ کہ کھا پی نہیں سکیں گے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے. اب بھلے آپ افطار کر لیں یا نیاز کھا لیں جو بھی کھانا ہے یا سونا ہے. تاہم یہ کہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ثواب کے لیے کریں. اللہ کے لیے کریں. ثواب کے لیے نیت کریں اور پھر کچھ نہ کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کر لیں یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ کھائیں پییں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جو تشریف لائے ہیں تو پہلے تو کچھ نیتیں میں کروا دوں مختصراً. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنے ثواب اچھی نیتیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن اتنا سمجھ پڑنا چاہیے کہ کون سی نیت کرنی ہے. علم نیت ہو تمہارا لے کے نیتیں کریں جو جو بنتا ہے آپ کا ذہن اس کی ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ یعنی کھل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا. آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب بھی کماؤں گا. مزید توجہ گئی اور سمجھ میں آیا تو نیتیں بڑھا لوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رجب شریف کی آج 16ویں رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے 16ویں رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16 یعنی 16 جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے وہ رجب شریف کی سنت دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا
فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا رمضان دول الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب قائم رہتا نہیں، بھولی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج کے اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے طلبہ کرام اور طالبات وہ اپنے گھروں پر دیکھیں گے انشاءاللہ اختتام بخاری کا بھی سلسلہ ہے، یعنی کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک تلاوت کی جائے گی اور کچھ اس کے ساتھ مزید کچھ مختصر سا بیان بھی کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. من المعلوم أنه على مر العصور والأزمان الناس كلما نزلت بهم فاقة أو ابتلاء أو مصيبة أول من يلجؤون إليه هم العلماء. في يومنا هذا المصائب والابتلاءات كثيرة التي تنزل بهذه الأمة، فنحن كطلاب علم وكمشايخ وكعلماء أفراد كنا أو جماعات، ما هو دورنا في هذه الظروف التي تنزل بنا؟ أفيدونا بارك الله تعالى بكم. یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ پہلے جب لوگوں کا معمول رہا ہے کہ مشکل آتی تھی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، آزمائش وغیرہ، تو وہ سب سے پہلے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آج کے اس دور میں امت پر بہت زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. تو بطور طالب علم اور بطور مشائخ علماء خواہ افراد یا جماعتیں ان حالات میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس طرح کا انہوں نے عربی میں سوال کیا اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے. پہلے کے دور میں اور اب جو دور چلا ہے اس میں فرق کافی ہو گیا ہے. جو زمانے نبوی سے دوری ہو رہی ہے فرق آ رہا ہے. اچھا، اس میں بھی پھر علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں جہاں جیسا ماحول، تو کہیں کے لوگ جو علماء سے مربوط ہیں رابطے میں، کہیں کے لوگ دور بھاگتے ہیں، ایک تعداد ہے جو دور بھی بھاگتی ہے اور مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی لاجک تلاش کرتے ہیں، حکمت تلاش کرتے ہیں. یہ بولتے ہیں یار یہ نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، ہوں کرتے تو اوں ہو جاتا. اس طرح کی مطلب یہ زیادہ نوٹ کر رہا ہے. نزلہ ہو گیا تو ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا اس لیے ہو گیا، اور کھٹی چیز کھا لی تھی اس لیے ہو گیا، رات زیادہ جاگا ہوں اس لیے ہو گیا، رات زیادہ نہ جاگتا تو نہ ہوتا، چاول نہ کھاتا تو نہ ہوتا. سمجھے؟ ہم اس طرح کی مطلب اب ترکیبیں کچھ ہوا تو یہ سارا یوں سوچتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں تو اللہ عمل کی توفیق دے، یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی صورت پیش آئے، پریشانی، تکلیف، تو یہ نہ کہے کہ اگر یوں کرتا، جب لو آتا ہے نا تو شیطان اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. بہرحال یہ کہ جب یعنی کہ اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو بندہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو مقدر کیا میں نے جو چاہا، اللہ پاک نے جو چاہا سو ہوا، اس نے رب نے جو چاہا وہ ہوا. ہم مطلب یہ وہ لوجک تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ پہلے کا دور بڑا پاکیزہ مقدس دور، اور جو دوری ہوتی ہے کمزوری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. تو اب پریشانیوں میں علماء و مشائخ کی طرف رخ میں نے جو نوٹ کیا وہ کم ہے. یا تو بابا جیوں کی طرف جائیں گے جو اہل علم نہیں ہوتے عام طور پر، ان کے دوسرے انداز ہوتے ہیں، یا بہرحال وہ کسی طرح بھی اپنی وہ ترکیب بناتے. لیکن اچھے لوگ بھی پڑھیں تو وہ علماء کے پاس جا کر دعائیں بھی کروائیں گے، مشائخ کے پاس
جا کر دعا کی درخواستیں کریں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سب سے اولیت جو ہے وہ علماء و مشائخ کو دی جائے، کہ کوئی بھی پریشانی مشکل آئے تو بندہ ان سے رجوع کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے، کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ پاک کی معرفت پہچان ہم سے زیادہ ہوتی ہے، ہم لوگ عوام ہم اتنا نہیں سمجھتے۔ تو جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوگا، تو اہل علم، جو علم ہونا، علم دین ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس اچھی بات ہے کہ عالم جو ہے نا، عالم دین ہو، ہاں تو عالم تو بہت کہلاتے ہیں، عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، خوش عقیدہ ہو، عاشق رسول۔ تو عالم دین کا سونا جو ہے نا، یہ غیر عالم کی عبادت سے بڑھ کر ہے، کہ ایک سے سونے میں 100 حکمتیں ہوتی ہیں، اور عالم کا 2 رکعت نفل پڑھنا یہ غیر عالم کے سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح کے اقوال بزرگوں کے، علماء کے لکھے ہوئے، یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ عالم اور غیر عالم میں، جس کو عام طور پہ جاہل بولتے ہیں، میں یہ لفظ تھوڑا ہیوی بہت ہے، تو کسی کو چوٹ کرے نہیں، تو جاہل کو بولے کیا جہالت میں، تو اس کو ذرا جھٹکا لگے گا۔ تو ہمیں وہ سافٹ الفاظ، یہ مجھے بہت پہلے کسی نے مطلب توجہ دلائی تھی، میں داڑھی منڈا بولتا تھا، تو بڑے اجتماع کی بات ہے، اور پتہ نہیں ککری گراؤنڈ میں جب اجتماع ہوتا تھا تب کی بات ہے، یا کورنگی میں اجتماع، کراچی کا علاقہ ہے کورنگی، تو اس میں ہوتا تھا تب، بڑا ہے پرانا، وہ تھی وہ شخصیت، وہ شیوڈ تھی، لیکن بات اس کی سمجھ میں آئی میرے، اس نے کہا یار آپ داڑھی منڈا کرتے ہو نا یار، یہ خراب لگتا ہے، آپ شیوڈ کہا کریں، مارنا بھی ہے تو گڑ میں لپیٹ کر مارنا ہے، سمجھے؟ بالکل آپ تو بالکل چھری چلا دیتے ہیں 2 داڑھی، تو یہ سب مبلغین کو بھی اس میں سیکھنے کا۔ تو اب میں لفظ جہالت کا استعمال کم کرتا ہوں، کبھی نکل جائے مجھے بولتا نہیں ہوں، لیکن ہمارے دیگر مبلغین بولتے ہوتے، کسی نے پکڑ لیا لگا آ گیا جاہل، اپنا عالم ہونا ثابت کر، تو جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی۔ تو اب چونکہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے مسلمانوں کو، اور رب کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو اس کے بارگاہ کے قریب کرنا ہے، تو یہ مطلب اس کو جاہل، لٹ، بدھو، یہ کہہ کر ہم کبھی بھی قریب نہیں لا سکتے، بس ضد پیدا ہو جائے گی۔ اس کو پیار سے پمپاڑ کر محبت سے ہی لانا ہوگا، اور یہ طریقہ بھی کوئی غیر شرعی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹی تعریف نہ کرے، لیکن بہرحال اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو ہی مانے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھی نصیحت سے، پکی تدبیر سے اور اچھی نصیحت سے اس کو قریب لانا ہے، نہ کہ اس کو پہلے سے بتکا دینا ہے، بھڑکا دینا ہے۔ تو یہ ضمن مدنی پھول میرے ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیے۔ تو علماء کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی چاہیے، مبلغین کو بھی چاہیے، مقررین کو بھی چاہیے، کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان کو اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے۔ جاریانہ انداز نہیں چلتا، حکیمانہ انداز ہو، مبلغانہ انداز ہو، مصلحانہ انداز ہو، انہیں اصلاح کرنے والا انداز ہو۔ تو دیکھو یہ لوگ کتنے قریب آتے ہیں۔ میں جب سے چلا ہوں، میری عمر آپ کے سامنے کیا کیا ہوتا تھا مجھے پتا ہے، اور الحمدللہ جب سے کچھ انداز میں سمجھ آیا اور کچھ کوشش کی، تو آج اللہ کی رحمت سے خدا کی قسم وہ ہو رہا ہے جو انبیلیویبل ہے۔ دعوت اسلامی جو اتنی ترقی کا، میرے خواب میں مجھے سوچ کا ہی نہیں پڑتا تھا، خواب میں بھی پتا نہیں تھا کہ اتنی ترقی، اور آج یہ ہزاروں طلبہ کرام وہ اختتام بخاری کے لیے جمع ہو گئے ہوں گے۔ یہ تو ایک شعبہ ہے، ورنہ مبلغین کی تعداد ان سے کئی گنا آپ کو زیادہ ملے گی، عیسائی بھائیوں کی، عیسائی بہنوں کی، لاکھوں لاکھ مسلمان آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور ہزاروں غیر مسلم دامن اسلام میں آ گئے دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے۔ تو سافٹ وے میں ہم عوام ہیں، ہمیں سختی نہیں زیب دے گی، ہم سافٹ وے میں اگر لوگوں کو قریب لائیں گے، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت دے کر، اللہ کرے گا تو یہ کام مزید بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تمہارا علماء اور مشائخ کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر دعا کروائی جائے اور ان سے مربوط رہا جائے۔
رابطے میں رہ جائے ان سے، ان کے جتنی نزدیکی ہوگی قرب ہوگا، ان کی برکتوں سے بھی انشاءاللہ الکریم مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، ورنہ علم دین حاصل ہوگا تو قبر و آخرت کی پریشانیوں کا بھی انشاءاللہ وہ دوری کا سامان ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں دورۃ الحدیث شریف میں اور تخصص فی الفقہ میں بھی پڑھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض کرنا تھا کہ طلبہ کرام درس نظامی سے فراغت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد مختلف شعبہ جات کے اندر انہیں دینی کام کرنے کا بھی موقع ملے گا اور بعض اپنے دیگر اور کاموں میں بھی مصروف رہیں گے۔ تو اس دوران وہ احادیث کے جو انہوں نے پڑھی ہیں، تفاسیر کی کتابیں پڑھی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، شروحات بھی پڑھتے رہے ہیں تاکہ حدیث سمجھ آئے اور تفسیر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ اب یہ تو زمانے طالب علمی میں تھا، تو جانے کے بعد یہ اسے کیسے یاد رکھ سکیں گے؟ یعنی ہم کیسے اپنے وجود کے اوپر اپلائی کریں، کیسے عملی دنیا میں قدم رکھیں اور یہ بھی سوچیں کہ بھئی ہمیں احادیث یاد رہیں اور ہم اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق رہے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے رہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ ہماری اصلاح فرمائیں۔ ماشاءاللہ الکریم، قرآن و حدیث اب جنہوں نے طلباء کرام ہیں دورۃ الحدیث جنہوں نے کمپلیٹ کیا یا تکمیل کے مراحل میں ہیں، یا جو صاحبان جو طلباء کرام پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ اس وقت جو طلباء کرام دورۃ الحدیث میں ہیں مختلف جامعات المدینہ کے، اور ہو سکتا ہے اس میں طالبات بھی شامل ہوں گی، تو 1431، اب مجھے وہ کنفرم نہیں پتا کہ اس فگر میں 1431 طلباء کرام دورۃ الحدیث میں، ہو سکتا ہے طالبات بھی شامل ہو، نہیں ہوئی تو پھر ان کی الگ تعداد اگر آ گئی تو میں وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ بہت بڑا فگر ہے، اس کو معمولی فگر نہ سمجھیں۔ کسی بھی ادارے میں ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا فگر نہ ہو دورۃ الحدیث شریف کا، کیونکہ دینی تعلیم میں رجحان لوگوں کو کم ہے، کالج یونیورسٹی اور وہ اپنی جگہ پر وہ نظام بنے ہوئے ہیں، لیکن دین کی طرف آنے والوں کا اتنی بھاری تعداد میں، اور پھر یہ کہ یہ تو دورۃ الحدیث شریف تک پہنچے، لیکن دیگر طلباء کرام جو ہے ان کی تعداد تو ان سے کئی گنا زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ایک پیغام آیا کہ یہ صرف طلباء کرام کی تعداد ہے، طالبات اس میں شامل نہیں، یعنی کہ گرلز جو ہیں جو درس نظامی کر رہی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں فگر میں۔ تو اب یہ کہ قرآن و حدیث پڑھ کر اس کو اصل ایک تو یاد رکھنا، یہ ایک ہے مطلب کام ہے یہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی، کسی نے حفظ کیا تو حفظ کر کے پھر ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ورنہ پھر یہ کہ یہ حفظ بلانے میں جلدی کرتا ہے، بہت جلدی یہ بلا دیا جاتا ہے اگر اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو روزانہ تلاوت کا ایک اپنا وہ کر لیں، ایک منزل پڑھے تو کیا بات ہے، بعض خوش نصیب پڑھتے ہوتے ہیں ایک منزل کی بھی اطلاعات ہیں، اور ورنہ کچھ نہیں تو ایک بارہ تو روز کا پڑھے، ورنہ آج کل حافظ صاحبان جو ہے نا ایک تعداد آپ کو ملے گی ٹینشن کا شکار ہوں گے، مصلح سنانا ہے، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، تو دعائیں کروا کے حافظ بھی بن جاتے ہیں آپ، کیوں مدرسۃ المدینہ کسی مدرسے میں گئے اور استاد کی خدمات دی، تو ہمارا دعا تو ہو لیکن دوا بھی ہو نا، سارا سال پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا نا۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق رحمت اللہ علیہ
ان کے بارے میں ان کے کسی ساتھی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو ہم آیت پوچھیں بلکہ ترجمہ کنزول ایمان پوچھے نا کہ اس کی آیت چاہیے تو یہ فوراً بتا دیتے تھے، کہیں سے بھی آیت پوچھے تو بتا دیتے تھے. تو ان کو پوچھا کہ یہ کیا آپ کو اتنا حفظ پکا کیسے رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا میں الحمدللہ روز ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں. تو ایک منزل کی تلاوت جو ہے نا یہ کہنا آسان ہے، تو یہ بولتے نہیں تھے زیادہ. جو تو قریب سے دیکھا نا، یہ ہماری طرف پنچایتوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ ادھر بم پھٹ گیا، ادھر گولی چل گئی، اور الیکشن میں یہ ہو رہا ہے، اور سلیکشن میں وہ ہو رہا ہے، اور ادھر دھاندلی چل رہی ہے. ان دھاندلیوں میں وہ نہیں تھے، یہ وہ جو خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے. اب جو خاموش رہتا ہے اس کو وقت بہت ملتا ہے عبادت کا، درود شریف کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن کا. تو یہ ایسے تھے سمجھے. کاش میرے تمام مدنی بیٹوں کو اور مجھ سمیت مفتی دعوت اسلامی کا فیض مل جائے کہ ہم بول 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 کر اپنا اتنا سارا وقت فضول بول کر، اچھا بولنا تو اچھا ہی ہے، فضول بول کر اتنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اتنی پنچایتوں میں پڑھتے ہیں، اتنی پنچایتوں میں پڑھتے ہیں، یہ خدا کی پناہ. تو یہ کہ کرنے والے کام کرو، کرنے والے کام کرو، نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو یہ ایسا ہی ہے، نہ کرنے والے کاموں میں ہماری بھاری تعداد اس میں پڑی ہوئی. اب یہ واٹس ایپ سوشل میڈیا اور جس نے دیکھا یہ سارے مطلب کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی آدھا مفتی بن گیا ہے، اور مطلب طلباء کرام ادھر سے نظامی کر کے سمجھتے ہم کو سب کچھ آ گیا. اب یہ سوالات کے جوابات دینا اور اپنے پیج پر بیانات، مطلب نہیں نہ یار، مطلب نہیں کرے، ایسا نہ کرے. مطلب یہ کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط مسئلہ بول دیں اور آپ کے لیے گناہ جاریہ کی کوئی صورت نہ بن جائے. اپنے استادوں سے، مفتیان کرام سے بالکل یعنی ان سے مربوط رہ کر ہی آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. ہر ایک کا بس کا روگ نہیں کہ دینی سوالات کے جوابات دے اور ہر ٹاپک پر وہ بولتا چلا جائے اور اپنی مطلب ہے کہ وہ عقل اور اٹکل سے مطلب یہ سمجھے کہ میں امت کی رہنمائی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ تو وہ ہے کہ جو خود بھی ڈوبا دوسروں کو بھی ڈبو رہا ہے. خالی درس نظامی کر لینے سے کوئی عالم علامہ بن جانا ضروری تھوڑی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے. تو علم سے صحابہ کرام کے پاس کون سی ظاہری سند تھی؟ تو علم ہو، تو علم سے عالم بنتا ہے. تو بہرحال بہت سمجھنا ہے. بات سمجھتے ہیں کہ ہم کو عربی آ جائے گی نا تو ہم قرآن و حدیث سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ بعض لوگ ذہن بھی دیتے ہیں، میں سمجھانا شروع کیا ہوا ہے. نہیں، عربی آنے سے اگر قرآن و حدیث سمجھ میں آ جاتے ہیں نا تو اتنی تفسیریں اور حدیث کی شروعات نہ لکھی جاتی کہ بھائی ان کو عربی سکھاؤ، اور کیمپین چلا دیتے کہ عربی سیکھو. اور پھر عرب کے عربیوں کو پھر وہ تفسیریں پوچھتے لوگ اور شروعات پوچھتے حدیثوں کی، عربی آتی ہے نا ان کو. تو عربی شریف لینگویج ہے، بے شک سب سے افضل لینگویج ہے. جنتیوں کی زبان عربی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھنی چاہیے، بالکل سیکھنی چاہیے. لیکن جو سیکھ لے بھلے ماہر ہو جائے عربی کا، لیکن وہ تفسیر اور حدیث کی شرح نہیں کر سکتا. اس کے اپنے شرائط ہیں، جب تک ان شرائط پر یہ پورا نہیں اترے گا نہیں کر سکتا. ہر عالم بھی شروحات نہیں کر سکتا. شرح تفسیر یہ ایک الگ سے فن ہے، اس کے لیے عالم ہونا تو ضروری ہے، لیکن یہ مزید آگے اس کے یہ فنون ہے کہ جو ان کو معلوم ہو تو یہ کریں گے. یہ آپ سب مطلب مہربانی کر کے اگر خوش فہمی میں ہو نا کہ اب مجھے عربی تو آتی ہے، میں عربی ٹاکنگ بھی کرتا ہوں، میں عربی لینگویج سیکھی ہے میں نے، بلکہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں عربی کی. نہیں، آپ کو ایک حدیث کی بھی شرح کی شریعت اجازت نہیں دے گی. بلکہ اگر اٹکل سے شرح کی کسی نے یا تفسیر کی اور وہ درست بھی ہوئی تب بھی حرام ہے اس کے لیے کہ اسلام کی لگام ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. ہر ایک کو مطلب یعنی کہ اس کی اجازت نہیں ملتی. اور جو اہل علم ہے اور جو میری اس بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں وہ بالکل سمجھیں گے انشاءاللہ. اور کبھی ایسی کوششیں کی بھی تو اب اس سے باز رہیں گے. ہم نے اپنی جیسے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے حاجی عرفان مدنی، مفتی عرفان مدنی صاحب نے جو مطلب فرمایا کیسے یاد رہے کیا کرے، تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تفسیر جنان جو ہے نا اس کو گھول کے پی جائیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مفسر بن جائیں گے، لیکن آپ کو بہت ساری تفسیر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو
اس طرح مطلب ہمارے علماء نے جو لکھا ہے نا، ہم اس کو تفسیر جنان اگر نہیں پڑھی، مہربانی کر کے آج سے نیت کر لیں. جتنی طلباء کرام دورۃ الحدیث والے اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا طالبات سن رہی ہیں کہ میں تفسیر جنان 10 جلدیں ہیں، مجھے یہ پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. پہلے کوئی بھی آپ اس کا حصہ جز آپ مختص کر لیں کہ میں اتنا روز کا پڑھوں گا، اللہ کرے گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور لیٹسٹ تفسیر ہے، اور اس کے بعد کوئی تفسیر کسی نے لکھی ہے اردو میں میری معلومات میں نہیں ہے. سب سے یعنی کہ یہ آخری اردو میں میری معلومات میں، اور الحمدللہ مدینہ تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے. الحمدللہ. اس کا جو یہ پڑھیں. پھر ہمارے علماء نے جو شروحات کی ہیں احادیث مبارکہ کی، ان کو پڑھیں. جیسے عام طور پہ ہمارا مرآت المناجی زیادہ پڑھی جاتی ہے، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پڑھیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ کا ذہن کھلے گا. درس نظامی کا جو بھی مطلب وہ کورس ہوتا ہے وہ ایک فکس ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. درس نظامی کر لیا تو حضرت علامہ نہیں بن گیا، ابھی مزید نجی طور پر علم حاصل کرتے رہنا یہاں تک کہ مطلب ہے کہ موت آ جائے. کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ صوفیاء کرام بزرگان دین کا ارشاد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تفسیر صراط الجنان، یہ مطلب سب پڑھے. دیگر مطلب علماء اہل سنت کے عاشقان رسول کی جو حدیث کی شروعات، جیسے کہ مرآت المناجی کا میں نے آپ کو مشورہ دیا، اس کا مطالعہ کریں. اور دیگر فتاوی رضویہ، بہار شریعت، اور اپنی بہت ساری کتابیں، فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، اتنی کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر کے ہمیں دی ہیں. اس کو پڑھنے والے بنے. اور سوشل میڈیا کو آپ نہیں دیں یار اتنا وقت، مہربانی کر کے کم دیں. اور وہ بھی دیکھ لے کہ جو میں وقت دے رہا ہوں اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں. سوشل میڈیا کا استعمال صرف ثواب کے لیے کریں، آپ کی مہربانی. اپنا وقت ضائع نہ کریں، گیا وقت پھر آتا نہیں. لیکن بعد میں وقت جو ایک سانس لے لیا، اب یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ سانس پلٹ کر آئے گا نہیں. یہ انمول سانس ہے، اللہ کی نعمت ایسی ہے کہ لی اب گئی تو اب گئی، اب نہیں آئے گی. دنیا کوئی دولت کو خرید کر آپ کو نہیں دلا سکتی. تو مہربانی کریں آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ ابھی تو امت کی رہنمائی کرنی ہے، محراب و ممبر سنبھالنے، جامعات المدینہ سنبھالنے، اور پتہ نہیں کیا کیا دینی ادارے سنبھالنے. اچھا سلیکشن ہے آپ کا، اچھا انتخاب ہے کہ آپ نے وہ دین سیکھنے کو ماشاءاللہ فوقیت دی، اور آج درس نظامی کے آخری مراحل میں الحمدللہ. مزید آگے بھی کوئی لغات، تخصص فی اللغہ ہے، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ وغیرہ، جو مختلف کورسز ہیں، ان کی طرف بھی آپ اپنا رجوع کریں. اور اب وہ یہ فیلڈ نہیں چھوڑنا ہے علم دین کا. تو انشاءاللہ آپ نے جو پڑھا نا وہ آپ کو یاد رہے گا. ورنہ آپ سمجھو کہ مطلب میں وہ زیادہ کچھ کما ڈالوں اور یہ کر ڈالوں وہ کر ڈالوں، تو پھر جو آپ کو ملا وہ چلا جائے گا. آپ ریس مت کریں کہ یار وہ فلاں کو تو اتنی تنخواہ ہوتی ہے، ہماری تو اتنی آمدنی ہے، اتنی آمدنی ہے، وہ بینک آفیسر ہے، اس کو تو اتنے لاکھ ملتے ہیں، مکان بھی ملا ہے، ایئر کنڈیشن فلاں، ہم تو یوں. تو یہ ریسک کرنی ہے. تو اگر کوئی بول دے کہ اور مستجاب الدعوات ہو کہ چلو بھائی تمہاری ماشاءاللہ داڑھی ہے اور سینے میں قرآن ہے، حفظ ہے، علم دین کی نعمت سے مالا مال ہو، کیا یہ پسند کرو کہ تمہارے لیے دعا کر دی جائے کہ یہ چلا جائے اور تم مطلب یعنی کہ آفیسر بن جاؤ بینک کے، شیوڈ اور ماڈرن؟ تو آپ میرا خیال ہے پوری بات بھی نہیں سنیں گے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ دوسروں کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑیوں کے خلاف نہ ہو جائیں. آپ کی جھونپڑی میں جو نعمت ہے نا، یہ وہ جھونپڑی ہے جس پر بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا. یہ وہ جھونپڑی ہے. جی ہاں، بے شمار واقعات ملیں گے کہ ان بزرگوں کی جھونپڑیوں پر، جھونپڑی چونکہ بات نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، ان کا تو سارے محل جو ہے نا دنیا کے اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کے جو مختصر سے سادہ سے مکان تھے ان کے تنکے پر قربان کر دوں میں. کیا سمجھتے ہیں یہ مطلب مالدار لوگ اور دنیا دار لوگ اور جو مطلب دین سے واقف نہیں ہے
وہ اپنے آپ کو علم دین کیا ہے، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، علم دین کیا ہے یہ اس کو پوچھو گے جس کو علم دین کی قدر ہے، ورنہ عوام تو اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ علم دین وہ ہے کہ جو نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی شہنشاہ کو، نہ کسی صدر کو، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ کسی کسی کو بھی جنت میں یہ مقام نہیں ملے گا جو عالم کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ عالم کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی۔ جی ہاں، جنت پر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، علماء کی پڑے گی۔ اور وہ اس طرح کہ جب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو کسی بادشاہ اور وزیر کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہوگا، علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا، آپ مشورہ دیجئے، آپ فرمائیے کیا مانگیں، تو علماء فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو۔ تو کیا سمجھتے ہو؟ عالم کو اللہ کی صفت ہے عالم ہونا، نبی کی صفت ہے عالم ہونا، عبادت گزار ہونا، عابد ہونا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، نبی کی صفت ہے، لیکن عابد ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ عالم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور ہر نبی کی صفت ہے۔ ہر عالم، ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم اور سارے نبیوں سے بڑے عالم پیارے پیارے آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ساری دنیا مخلوق کا علم ایک طرف اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے کنارے پر یا دریا کے کنارے پر چڑیا بیٹھی ہے، اس نے چونچ ڈالی پانی میں اور اس کے منہ میں بوند آ گئی، چونچ، قطرہ، ڈراپ۔ تو یہ ڈراپ جو ہے نا، یہ ساری مخلوقات کا علم ہے، اور یہ دریا جو ہے یہ علم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کا علم مصطفیٰ کے مقابلے میں اتنا سا ہے، ایک بوند کے برابر، ایک ڈراپ کے برابر۔ یہ سمجھ آنے کے لیے تو علم مصطفیٰ، تو یہ سب علماء، لوگ بولتے ہیں عالم ہوں عالم ہوں، تو یار ہو کس خیال میں؟ کلمہ بھی تو عالم کا ہی تو پڑھا ہے۔ جی ہاں، اور سارے جو نبی تھے سب عالم ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک عالم کا بھی اس عالم کا جس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا انکار کرنا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے گا۔ تو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اگر کسی عالم کا کوئی کیریکٹر کا مسئلہ ہے تو پھر اس شخص کی حد تک ہے نا، سارے تو برے نہیں ہوئے نا، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ مطالعہ کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، حدیثوں کو پڑھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائیں۔ آپ کو کوئی صحیح نگران ملے گا نا تو آپ کو تھکا دے گا بیانات کروا کر، اتنا علم آپ کا محفوظ ہو جائے گا کہ یاد کریں گے آپ۔ صحیح بولتا ہوں۔ تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی اس کا کام نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی ہے تو آپ ہی کی نا، جامعۃ المدینہ اور یہ سب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغ نے آپ کی برکتوں سے، مبلغین نے بنا کر دیے نا آپ کو، الحمدللہ۔ اور آپ کی برکتوں سے مدنی عطیات بھی تو کر ہی رہے نا، بھاگ دوڑ تو کر رہے نا، تو آپ سب مل کر ان کے ہاتھ مضبوط کریں سارے، اور سب مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں، دعوت اسلامی کا کام کریں۔ یہ دعوت اسلامی کہاں نکل جائے گی، اور اصل مقصد کو دنیا کی دولت حاصل نہیں کرنا، بس مسجدیں بھرنا ہے، نمازی بنانا ہے۔ ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے دعوت اسلامی کا دینی کام یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ فیگر تھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ بیان کر دوں۔ اس وقت دورہ حدیث شریف کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی تعداد 1393 ہے، یعنی 1393، 1393 جو بھی میں نے کنفرم کی ہے وہ اس وقت ان کی تعداد ہے۔ اور جو ماشاءاللہ جیسے کہ اس وقت جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کی بات چلی، تو آج کی تاریخ، ابھی کی تاریخ میں بات کروں، 2024 جنوری میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو اسلامی بہنیں جو اولا میں فرسٹ جو کلاس ہوتی ہے، پہلا درجہ فرسٹ گریڈ، اس میں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ 9985،
اور جو اسلامی بہنیں ہیں جو اولا میں پڑھ رہی ہیں فرسٹ میں وہ 8,864 اور ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 18,849 یعنی کہ تقریباً مور لیس 19,000 کے آس پاس یہ فیگر ہے جو اولا میں فرسٹ کلاس میں جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اس وقت درس نظامی جنہوں نے شروع کر لی ہے اولا ان کا ہو رہا ہے. اب یہ بھی اولا بھی ان کا ختم ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ سیکنڈ کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ جو ایک آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو شاید اچھا لگنا امید اچھا لگے گا اور اچھا لگنا چاہیے کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ پڑھتے جیسے یہ سیکنڈ میں آئیں گے تو اب جو فرسٹ میں جو آئیں گے اللہ پاک نے چاہا تو ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی اور یہ بڑھتے اگر مطلب کہ ڈراپ کیس نہیں آتے جیسے عموماً بعض اوقات کچھ کم ہو جاتے ہیں تب بھی کم ہوتے بھی کتنے کم ہوں گے تو 18,000 کے آس پاس یعنی 7 سال کے بعد دعوت اسلامی کا جو دورہ حدیث شریف کا جو یہ اللہ نے چاہا تو اختتام بخاری ہو رہا ہوگا تو اس میں اللہ پاک نے چاہا تو یہ 18,000 یا اس سے زیادہ کے اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ اور اپنے گھروں پہ اسلامی بہنیں بیٹھ کر اختتام بخاری میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. میرے رب نے چاہا تو میرے باپا اختتام بخاری کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحت و عافیت و سلامتی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ایک وقت یہ فگر بڑھتا رہے گا تو آپ بھی مزید اب جیسے ہمارے دورہ یہ جتنے بھی جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کوشش کریں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو درس نظامی کی طرف لائیں. میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ابھی جیسے کہ آپ نے کافی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام سے ان کو آپ نے بڑی کام کی باتیں بتائیں نصیحتیں فرمائی. اب جو گھر بیٹھا ایک اسلامی بھائی ہے جو ہمارے اتنے ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اسلامی بہنیں موجود ہیں اب یہ کہنا ہم درس نظامی تو نہیں کر سکتے تو اب جاہل بھی نہیں مرنا ایسا بھی نہیں مرنا کہ ہم مطلب کہ ہمارا علم ہی نہ ہو. تو ایک شخص کو نارملی کتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ وہ کم از کم یہ کہ علم والا تو کہلائے کہ یہ علم والا ہے اگرچہ عالم کی اس پر تعریف صادق ہے یا نہ ہے یعنی عالم کی تعریف پر وہ پورا اترے یا نہ اترے لیکن وہ جاہل نہ رہے. شریعت اور دین کو جو مطلوب ہے جو چاہت ہے شریعت و دین کی اگر بیان فرما دیں. ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہر ایک درس نظامی نہیں کر پاتا مجبوریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات رجحان بھی نہیں ہوتا لیکن معلومات تو ہونی چاہیے. تو فرض علوم جو ہے نا یعنی جس کو جتنی ضرورت ہو عقائد کی معلومات تو سب مسلمان کو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو رسالت کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ یہ معلومات ہو ورنہ تو انکار کرے گا تو پھر یہ کہ بعض صورتوں میں ضرورت دینی کا انکار کر کے وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ خالی وہ نمازیں پڑھتا رہے گا تہجد پڑھتا رہے گا لیکن ایمان اس کے ساتھ رہے گا نہیں. تو اس لیے وہ ایمانیات کے معلومات یہ فرض ہے ضروری عقائد جیسے کہ بہار شریف کے پہلے حصے میں اب تو فرض علوم کے تعلق سے کتاب بھی یا کتابیں بھی شائع ہونے لگی ہیں. تو اسی طرح جس پر نماز فرض ہوئی اس کو یہ فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل معلوم ہوں ورنہ کیا پڑھے گا یہ نماز کا وضو طہارت یہ سب ضمن آ جائیں گے نا. اس طرح رمضان شریف کے روزے جس پر فرض ہوئے اس کو یہ مسائل معلوم ہو زکوٰۃ تو حج تو جو جس پر جو فرض ہے تجارت کرنا تجارت کے مسائل نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے نوکری کرنی ہے تو نوکری کرنے کے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساتھ میں طلاق کنایا وغیرہ ان کے مسائل بھی جاننا فرض. تو اس طرح مطلب ہے کہ اعلیٰ حاضر قیاس جس کو بولتے ہیں کہ اسی پر غور کر کے قیاس کر کے کہ جو چیز فرض ہوتی چلی جائے گی اس کی معلومات ہونا فرض ضروری معلومات جو واجب ہے اس کے ضروری مسائل جاننا واجب جو سنتیں ہیں ان کے مسائل جو ضروری ہیں وہ جاننا سنت مستحبات ہیں تو ان کی معلومات مستحب. تو یہ اس کی ایک ترتیب ہے. اب کوئی درس نظامی کر لے اور پاویں لوگ اس کو علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب کے ساتھ بلاتے رہیں اسٹیج پر اشتہار چھاپتے رہیں
اور یہ اگر ان فرض علوم کو جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین یعنی خود اس پر فرض ہیں اس مسلمان پر، یہ ان کو اگر معلوم نہیں ہے تو یہ علامہ بنے کہاں سے، یہ عالم دین ہوئے کیسے؟ ان کو تو عام مسلمان کے جو مسئلے معلوم ہو رہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو درس نظامی کی سند آپ کو بچا تھوڑی لے گی، تو اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے، اگر نہیں معلوم تو کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یار مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں ہے، آج کان کھلے آنکھ کھلی میری، نہیں جی بولنا نہیں ہے، بلکہ چپ چاپ آج سے ہی اب بھی سے ان کے معلومات شروع کر دینی ہے، فرض علوم تو یہ تو ہر ایک پر ہے، ہر مسلمان پر، اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کے مسائل، اب جیسے اسلامی بہن پر پردہ فرض ہے تو کتنا پردہ فرض ہے یہ اس کے لیے معلومات ہونا اس پر فرض ہے، اسی طرح جو ان کے خفیہ مسائل ہیں کچھ نماز روزے سے جن کا تعلق وغیرہ وہ سمجھتی ہوتی ہیں، تو یہ سارے مسائل ان کو جاننا فرض ہے علی حد القیاس، اسی پر غور کر کے ان کے بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے، اب شادی تو شادی کے مسائل، پھر اولاد کو تربیت کیسے دینی ہے یہ بھی جاننا ان کے لیے ہے کہ تربیت کیسے دے، آج کل تو بالکل یعنی کہ بالکل اندھی چل رہی ہے، تربیت اولاد کے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تربیت کی کیسے جائے، بالکل ہی اندھی چل رہی ہے، چاہے لاکھ کفریات بکے بچہ تھوڑا سمجھدار ہو کر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بچہ اس عمر میں پہنچ جائے جو 7 برس کا ہو جائے اور کفر و ایمان میں وہ سمجھتا ہے، اتنا سمجھدار ہو، اب اگر کفر بکے گا تو کفر اس پر نافذ ہوگا، لیکن نہ اس کے باپ کو پتا ہے نہ اس کے دادا کو پتا ہے کہ اس طرح کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، معلومات ہی نہیں ہے، علم دین سے بہت دوری ہے، بہت دوری ہے، تو یہ سب معلومات آپ نے کرنی ہے، آپ آج بھی تو کل باپ بھی بنو گے، دادے بھی بنو گے، جی گئے تو مزید، یہ سب پتہ ہونا چاہیے، اس طرح نانیاں دادیاں یا امیاں یا مما بننے والیاں بھی اپنی ضرورت کے مسائل سیکھیں، کہاں سے سیکھیں کیسے سیکھیں، تو کسی سے اسکول کا بھی تو پتہ پوچھا ہوگا، کالج کا بھی مشورہ کیا ہوگا، دیکھو مشورہ کرنے یہ کہاں سے سیکھیں، اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم لوگ یتیم نہیں ہیں، ایک دور تھا جب ہم کام کے نکل، میں جب شروع کا میرا اپنا دور ہے مجھے پتا ہے کہ میں بیان کیسے تیار کرتا تھا اور کس طرح مطلب یعنی کہ وہ پتا چلتا تھا کہ کتنے 20 ہوتے ہیں، اب تو الحمدللہ خوشبوئیں لٹاتی بریانیاں آپ کو پکا کے دے دی گئی ہیں، آپ کہیں کھانے والے بنتے ہو تو شروع میں کس سے مشورہ کرے آدمی، کیا کرے اور کہاں جا کر کیا بیان کرے، تو بڑے مطلب مسائل ہوتے تھے، اللہ کی رحمت، تو اب تو یتیم نہیں ہے، آپ تو دارالفت اہل سنت موجود ہے آپ کے رہنمائی کے لیے، ہزاروں مدنی موجود ہیں، کچھ تو مطلب ہے کہ ماشاءاللہ مدینہ ہے ہمارے مدنی، ہزاروں مدرسین ہمارے موجود ہیں، بے شمار جامعات المدینہ موجود ہیں، چاروں طرف علم کے سمجھے وہ چشمے لہرا رہے ہیں دعوت اسلامی میں، الحمدللہ میں اپنی وہ دور یاد کرتا ہوں کہ ایک ایک مسئلے کے لیے مجھے بعض اوقات مسئلہ ہوتا تھا معلومات کرنے کے لیے، سفر کر کر کے بعض اوقات میں تو حضرت مفتی اعظم پاکستان کا بتاتا ہوں، میں ان کے پاس جاتا تھا، 5C ٹاور سے ملتی تھی کراچی میں، اور اس کا لاسٹ اسٹاپ شاید 1.25 گھنٹہ عام طور پہ 1 سائڈ لگتا تھا جانے میں، وہ مسئلے پوچھتا تھا ان سے، آپ کو تو یار گھر بیٹھے اور نمبر چل رہے ہوتے اسکرین پر کہ ریسیور اٹھاؤ فون کرو حضرت سے مسئلہ معلوم کرو، یہ سہولتیں نہیں تھی، سمجھے، تو اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے تو انشاءاللہ سارے راستے کلیئر ہو جائیں گے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور ماشاءاللہ اس وقت دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کی زیارت ہو رہی تھی، ہمارے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں بھی ہیں، فیصل آباد بھی دیکھا، ملتان بھی دیکھا، مختلف شہروں میں الحمدللہ ایک تعداد ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے دم قدم سے بہت رونق ہے ماشاءاللہ،
اللہ ان کا سایہ بھی دراز فرمائے، ان کی کثرت بھی فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ حضور یہ ان کے امتحان جب ختم ہوں گے تو ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا ہوگا، اور ان کے امتحان ختم ہونے کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ماہ رمضان کی جب آمد ہوگی تو ہمارے ان طلبہ کرام کو جن میں دورہ حدیث شریف کے یہ تو ہیں، ان کو تو خصوصی اعزاز حاصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، دنیا بھر میں اللہ کی رحمت ہے، یہ اس وقت دیکھے جا رہے ہوں گے، اور کئی طلبہ کرام ہیں جو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے۔ میں نے تقریباً آپ کو 8,000 یا 9,000 کے آس پاس تو ہمارے دیگر طلبہ بتائے، تو یوں ملک بھر میں بڑی تعداد ہے، ملک و بیرون ملک میں بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ تو کیا کرنا چاہیے جب ماہ رمضان کی آمد ہو تو؟ اللہ اکبر، ان میں ایک تعداد تو ہوگی جو حفظ سے مشرف ہوگی، تو یہ سنائے گی مصلی، اچھا لیکن سارے نہیں سنائیں گے۔ اچھا مصلی سنائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کچھ اور عبادت نہیں کر سکتے۔ میں تو سبھی کو مشورہ دوں گا کہ دورۃ الحدیث شریف کے اختتام اور درس نظامی کی تکمیل کی خوشی میں، شکرانے میں ماہ رمضان پورا اعتکاف کر لیں۔ اور یہ عبادت صرف سال میں ایک ہی بار ملتی ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ کئی مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ سارے کے سارے جتنے میرے مدنی بیٹے سن رہے ہیں مجھے، اور مدنی بیٹیاں جو سن رہی ہیں، وہ مسجد بیت میں گھر میں بیٹھی ہیں ایک ماہ رمضان کے لیے، بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی، اور عبادت کا بڑا مطلب ذوق رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو اس طرح مطلب یہ سمجھ میں آتا کہ شکرانے میں سب اعتکاف کر لیں۔ دیکھو اب کیا پیغامات دیتے ہیں، اب 8 سال یہ انہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی یار وہ علم دین کے پیچھے، اور مطلب یہ کہ 8 سال انہوں نے قربان کی ایک طرح سے۔ تو اب یہ کہ ایک ماہ رمضان، میں تو صحیح بات ہے یہ نہیں مبالغہ کروں تو سارا سال ماہ رمضان کا انتظار کرتا ہوں، اعتکاف مجھے جو لطف آتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے یومیہ 1 لاکھ روپے بھی اگر طلب کیے جائیں کہ 1 لاکھ روپے دو گے تو فیضان مدینہ میں بیٹھنے دیں گے، یومیہ ڈیلی 1 لاکھ، تو پورا مہینہ تم آ سکتے ہو فیضان مدینہ میں، ورنہ ہم نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو میں یہ میرے بس میں ہو تو میں 30 لاکھ روپے پیمنٹ کر کے بھی فیضان مدینہ میں 1 مہینے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس طرح کا عرض کیا تھا، یہ اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے نہ شرعاً جائز ہے، ایک مطلب سمجھانے کے لیے مبالغہ کر رہا ہوں کہ اہمیت، کہ اتنا مجھے اس کو شوق ہے اعتکاف میں اس طرح، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا اپنا ایک لطف ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے۔ پہلے جب مطلب ہمارے وہاں عالمی مدنی مرکز نہیں تھا تو ترکیب ہوتی تھی، تو پھر میں رمضانوں میں کئی بار میں 2-4 دن کے لیے قبرستان چلے جاتا تھا، وہاں اعتکاف کر کے آ جاتا تھا۔ پورے 10 دن تو کبھی یاد نہیں پڑتے، وہ جاتا تھا، پہلے 10 دن کا اعتکاف ہوتا تھا، پورے ماہ کا ہوتا بھی نہیں تھا ہمارے یہاں، تو یہ کرتا تھا۔ 1-2 دوست مجھے مل ہی جاتے تھے الحمدللہ۔ یہ میرا بہت پرانا شوق ہے، یہ اعتکاف میں جو لطف آتا ہے، جو سرور آتا ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ پہ تجربہ شرط ہے۔ تو ہمت کیجئے میرے مدنی بیٹے سارے کے سارے، آپ ہمت کریں اور اعتکاف کریں پورے ماہ رمضان کا۔ اگر کسی کے لیے نہیں ہے ممکن تو 10 دن کا کر لیں، آخری 10 دن کا، اگر حقوق العباد تلف نہ ہوتے ہوں یا کوئی کام میں حرج نہ ہوتا ہو تو پورے ماہ رمضان کا کرنا چاہیے۔ بار تو موقع ملے گا نہیں، یہ اب بھی رمضان شریف میں سے بھی جامعات المدینہ بھی بند ہوں گے، اور چونکہ آپ درس نظامی سے فارغ ہوئے ہوں گے تو کوئی خاص علمی مصروفیات بھی شاید نہ ہوں، تو ہمت کریں انشاءاللہ۔ اور اتنا وقت بھی ہوگا آپ کے پاس کہ آپ گھر سے ہو کر بھی آ سکیں گے، آپ کہیں گے گھر نہیں گئے تو گھر سے ہو کر بھی آ سکتے ہو۔ ویسے پاکستان میں ٹوٹل کتنے مقامات پر پورے ماہ کا ہو رہا ہے اعتکاف؟ انشاءاللہ الکریم 27 مقامات پر 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا، جس میں امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک تعداد طلباء کی جو امتحانات سے فارغ ہو کر 12 ماہ کا سفر کرتے ہیں، اچھا اس میں بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ اس رمضان میں اعتکاف اور اگلے رمضان میں بھی اعتکاف، اور یہ سال پورا ہوا اس کے بعد اگلا درجہ، تو ایسوں کے بارے میں آپ کی کیا؟
وہ سوچ ہے اور کیا آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایسوں کے لیے؟ ماشاءاللہ، اس سب سے پہلے غالباً ہمارے ان طلباء کرام کے ذریعے ہی 12 ماہ کا سمجھے کہ وہ آغاز ہوا ہوگا. اکا دکا کرتے تھے پہلے شاید، لیکن جو ہم نے کوشش کی نا، تو یہ ہمارے طلباء کرام ہے. سب سے پہلے تو درس نظامی کرنے کے بعد، اب وہ ذہن تو بنتا نا طریقہ کار کے ہم بعد میں کریں گے درس نظامی کے بعد، تو 3 ملے تھے فرسٹ ٹائم کراچی میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے. 3 اسلامی بھائیوں نے جو درس نظامی سے مشرف تھے، وہ یاد پڑتا ہے کہ 3 نے یا خبر نہیں 2 نے 12 ماہ کا سفر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہمارا ذہن بنا کہ یار یہ درس نظامی کے بعد ان کی اور مصروفیات ہو جاتی ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اب عہد طالب علمی میں ٹینشن فری ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ان پر کوشش کی جائے. تو اب یہ کہ اولا ثانیہ دورۃ الحدیث کوئی بھی مل جائے، اس کی جو بھی یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہیں مجلس کے، اس کے مطابق مل جائے تو اس کو 12 ماہ کا سفر کروایا جاتا ہے. تو اب یہ کہ درس نظامی سے جو مشرف ہیں، ان میں بھی ایک تعداد ہوگی جنہوں نے انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کیا ہوگا، تو ان کو دوبارہ کر لینا چاہیے. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو یہ اگر رمضان شریف سے شروع کرتے ہیں واقعی اعتکاف سے، تو حاجی شاہد نے بڑی پیاری بات کی کہ آئندہ سال بھی اعتکاف مل جائے ان کو، 2 مہینے کے اعتکاف مل سکتے ہیں. لیکن یہ سارا جو ہے نا، یہ مجلس کے ثوابدید پر ہوگا. ہو سکتا ہے مجلس آپ کو اعتکاف کے بجائے کہیں اور بھیجے کہ بھئی آپ کو اتنی مسجدوں میں جا کر دعوت اسلامی اعتکاف میں حصہ لینا ہے یا کام کرنا ہے یا فلاں ملک یہ مجلس کو اپنی مطلب نے لگام دینی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ بھائی میں یہ ہوگا تو میں کروں گا، فلاں میرے ساتھ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، فلاں میرے ساتھ ہوگا تو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تو یہ وارڈ ہم اس کو بولتے ہیں، دوسرے کا وارڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میمنی لفظ ہے وارڈ، سمجھے، بلکہ جہاں اپنی جو مجلس ہے نا، جس کھونٹے سے بند ہے وہ سعادت مندی کے بند جائے بندہ. تو مدنی مرکز کی اطاعت کے ساتھ جو کام ہوگا، اپنی مصلحتیں اگر اس میں آڑے نہیں آئیں گی نا تو کام زیادہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے، اب اس کی بہت ضرورت ہے. میرے بھائی، یہ ضرورتیں سمجھ کر بوڑھے ہو گئے یار. کالے بال تھے تو چلے تھے اور سفید بال ہو گئے. اب یہ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوتے جب سے مسئلے تھے سمجھنا شروع کی تھی. اب مسئلے تھے ہم کو سمجھاتے. اب تو بہت ضرورت ہے، اب تو یہ ہونا چاہیے، اب تو وہ ہونا چاہیے. آج کل بھی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوگا. تو یار چھوڑو نا یار، مانجی کرو تو سانجی تھی، ایک میمنی کہاوت ہے. تو اپنی دعوت اسلامی بھلی اپنے بھلے، اس کا جو طریقہ کار مدنی مرکز نے سمجھے، وہ پسینہ نہیں سمجھے، خون سکھا کر بہا کر نہیں، خون سکھا کر کیا ہے نا، اس طریقہ کار کو فالو کریں، انشاءاللہ منزل چل کر آپ کو گلے لگا لے گی. ورنہ مصلحتوں کے پیچھے میں آپ کو ڈھونڈنا مشکل پڑ جائے گا. مصلحتوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا میں نے. تو بہرحال یہ کہ آپ اعتکاف کریں، اور بالکل یہ کہ موجودہ حالات اور جو بھی ہے اس کے اپنی قبر کے حالات پر غور کریں. ایمان کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح رب کو راضی کرنا ہے. کون سا وہ کام ہو کہ جس میں صرف ثواب ملے، اللہ راضی ہو. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کریں، 12 ماہ کا سفر کریں، 25 ماہ کا سفر کریں. ایسے مدنی بھی آپ کو ملیں گے کہ جو وقف مدینہ، یہ اصطلاح دعوت اسلامی کی، یعنی فار ایور مستقل پرماننٹ دعوت اسلامی، اور ہم بس یہی کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی آخری سانس تک. ایسے بھی ملیں گے آپ کو الحمدللہ. تو مدنی تو ہمارے بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ واقعی آپ کو بہت بڑا ہمارا مطلب سرمایہ ہے کہ عوام میں اور مدنیوں میں فرق ہوتا ہے. عوام کا اپنا علم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن مدنیوں کا علم تو واقعی یعنی کہ کافی ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ جس صحت کے ساتھ اور جس ترکیب کے ساتھ علم دین کے وہ پھول پیش کریں گے نا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اعتکاف میں بھی آپ جلدی ترکیب بنائیں، اپنی وہاں کی موجودہ مجالس جو بھی ہیں سے مشاورت کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو
بات چیت کر کے آپ کو حلقہ سے پرد کرے گا، ان کو تم نے سکھانا ہے، ان کو آپ نے سکھانا ہے، اور یہ حلقہ آپ نے سنبھالنا، تو یہ سعادت ہوگی آپ کے لیے۔ اگر نہیں آپ حلقہ لینا چاہتے نو پرابلم، تو وہ نہیں دیں گے آپ کو۔ میں ایک بات ذہن میں آ رہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کریں گے وہ سب نہیں کر سکتے، تو آپ مہربانی کر کے ادھر ادھر نہ جائیں، دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہ جائیں، اور مجھے بھی چھوڑ کے نہ جائیں، اور وصیت کرتا ہوں کہ مجھے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی چھوڑ کے نہ جائے۔ دعوت اسلامی، میری دعوت اسلامی، میری دعوت اسلامی، میری دعوت اسلامی، اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے ہمیشہ ہمیشہ، بلکہ اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رکھنا ہے۔ یقین مانے یہ ایک امید کی کرن نہیں، امید کا سورج ہے جس نے دنیا میں الحمدللہ اجالا کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس کے رسول کے جام بھر بھر کے لنڈا رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہے یہ دعوت اسلامی الحمدللہ۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت دنیا میں کیا کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے، پرامن تحریک ہے الحمدللہ، اور ان پولیٹیکل، غیر سیاسی تحریک، کوئی اس کا سیاست سے نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ پڑتی نہیں اس میں، بس صرف دعوت۔ آپ کوئی مسئلہ تو آپ کی مہربانی کر کے دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیو، ماہ رمضان آنے والا ہے، تیاری کریں۔ ماہ رمضان کی آمد کا ایک جوش و خروش اور خوشی اور اس طرح کی مسرت اور ایک بس وہ آمد ہے نا، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، بھی جاگے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، تجھ میں بخشش کا سامان ہے، لا ریب مرے غفران، تجھ میں بخشش کا سامان ہے، لا ریب مرے غفران، یا رحمان تو سلطان، فضل رب رب ہے رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ، اب دورۃ الحدیث شریف کے تعلق سے وہ اختتام بخاری بڑا انتظار کروایا ان کو، مزید انتظار کروایا جا سکتا ہے، لیکن اب شروع کر دیتے ہیں۔
یہ انتظار بھی نعمت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے مستح نام کے ایک صاحب کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. مستح نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک محدث صاحب یعنی علم حدیث کے عالم کے پاس حدیث سے لکھا کرتا تھا. ایک دن میرے استاد محترم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا. جب میں نے بلند آواز سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ پاک نے اس دن سب کی بخشش فرما دی، سب کی مغفرت کر دی. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 254 اور مکتبۃ المدینہ کتاب 25 حکایات درود السلام پیج نمبر 13. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، بخاری شریف کی آخری جو روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان عز و جل کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے. اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے یا دو الفاظ کہہ لیں تو یعنی دو الفاظ دو کلمے اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں. اس سے آدمی کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان دو پیارے پیارے کلمات کو پڑھنے والا بھی رب کریم کا پیارا ہے. عمدۃ القاری میں اللہ پاک کے بندے سے محبت کرنے سے مراد یہ کہ وہ بندے تک خیر یعنی بھلائی پہنچانے اور اس کی تکریم کا ارادہ فرماتا ہے. اور یہاں رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کو بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جائے. نہیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی سب سے بڑی ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. مزید یہ کہ ذکر کے کلمات اللہ پاک کو پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر و آسان بھی ہوں تو ذکر کرنے والے کو مزید رغبت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان، یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اگر اس کا ثواب بھی زیادہ ہو تو انسان انہیں زیادہ پڑھتا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان میں بہت بھاری ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ زبان پر آسان ہے، اللہ کو بہت پیارے، زبان پر آسان ہے. آدمی تھوڑا کوشش کرے تو یاد ہو جائے، تو یہ اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی، فوراً سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا دیر لگی؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی سبحان اللہ اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد. تو اے عاشقان رسول حدیث پاک سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا بھی اظہار ہوتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو کیا کہیے، ابلغ النظام، کلام ابلغ النظام. علماء لکھتے ہیں اس کو بہت ہی مطلب واضح اور بہت دیکھے، کوئی بھی اس میں خامی کا تصور نہیں، ایسا مضبوط کلام زبردست. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے ہدایت بخشی شریف میں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. بڑے بڑے فصیح اللسان، بڑے بڑے بولنے کے ماہر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ارشادات ہوتے تو سب کی زبانیں بند ہو جاتی. صرف زبانیں بند نہ ہو جاتی، جیسے ایسے ہو جاتے کہ جیسے بدن سے جان نکل گئی. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو تھا وہ سب پر حاوی ہو جاتا. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ براۃ المنات جی تیسری جلد پیج نمبر 338 پر اس حدیث سے مبارک کے تحت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. خفیفتان ثقیلتان، یعنی بھارے ہلکے، اس میں متضادین یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، کا اجتماع یعنی ملن ہے، ملاپ ہے. لسان و میزان، اس میں متناسبین یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا اجتماع یعنی ملاپ ہے. کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی. اب یہ تو اب تو اسکیل طرح طرح کے نکلے، شاید سب کو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ جو ترازو پکڑتا نا اوپر سے، تو اس کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے جو پکڑنے والا ترازو ہوتا ہے، لمبی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ ہل جل کرتی ہے، یعنی یہ بولتی ہے کہ میرا وزن کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو یہ اس کو بھی زبان بولتے ہیں. اب اگرچہ اس کا اب تقریباً میرا خیال ہے ماحول نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے دور کی بات کی. تو ترازو کی زبان کو بھی یہ لسان بولتے ہیں، جو ہاتھ کی مٹھی میں بھر وقت تولنے کی رہتی ہے. حبیبتان و رحمان، اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اچھا، میں نے جو حبیبتان اور رحمان کہا نا، یہ درست ہے. وہ حبیبتان اور رحمان یہ دو الفاظ یا مراد ہیں. تو اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، بہت محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل بروز قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں.
تو جو ان کا ورد کرے یعنی جو ان کو پڑھے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں یہ دو کلمے یہ دو الفاظ رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں تعریفوں کی علی وجہ الکمال یعنی کمال کے طریقے پر جامع ہے، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان و بحمدہ میں ہے۔ اسی لیے یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقی میں اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی لمحے کہ جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ حوالہ معجم کبیر جلد 20 پیج نمبر 93 حدیث نمبر 172۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق اور 4 کلمات 4 الفاظ بیان کرتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کلمات وہ الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہم سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت، الحمدللہ جنت میں ایک درخت، لا الہ الا اللہ جنت میں ایک درخت، اللہ اکبر جنت میں ایک درخت۔ چاہے ایک کہیں ان میں سے 2 کلمے کہیں تو 2 درخت، 3 کہیں تو 3، تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کی شان ہے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 252 حدیث نمبر 3807۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ثواب کمانا بڑا آسان ہے۔ ہم لوگ بک بک میں وقت گزار دیتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بات بات پہ کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے، اللہ مجھے بھی توفیق دے تاکہ آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے، ہائے ہو نہ نکلے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میری عادت ہے کہ جب جیسے بلڈ ٹیسٹ آتا ہے، انجیکشن کا موقع آتا ہے، تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ۔ ترمذی شریف میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ بڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر، 100 مرتبہ میں دیر کیا لگتی ہے؟ اچھا یہ پڑھنا اتنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 بار پڑھے سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں کہ روز پڑھے، جب کبھی اللہ توفیق دے پڑھ لیے تو گناہ معاف۔ اچھا ایسی روایتوں میں جو گناہ معاف کرنے کی اشارتیں ہوتی ہیں تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور جہاں تلافی کی ترکیب ہوتی ہے، جیسے نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی تو یہ بڑا گناہ ہوا تو توبہ کرنی ہوگی، تلافی اس کی ہوگی کہ قضا بھی کرنی ہوگی، خالی توبہ سے گزارا نہیں ہے۔ تلافی یعنی نقصان پیمنٹ کرنا ہوگا، یہ سمجھ لو۔ اچھا جو شروع میں جو آخری حدیث بیان ہوئی تھی تو اس میں میزان کا ذکر ہوا، تو قرآن کریم کے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ حوالہ خازن جلد 2 پیج نمبر 78۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ
میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 386 پر فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کے ترازو، میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے، اس کا ثبوت قرآنی آیات و احادیث سے ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے 2 پلڑے، ڈنڈی، زبان سب کچھ ہے، 2 پلڑوں کا وہ چھابڑی بھی بولتے اس کو، پورے ترازو کو چھابڑی بولتے شاید، تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک میں باٹ رکھتے ہیں، ایک میں جس کو تولنا ہے وہ چیز رکھتے ہیں، دنیا میں جو انداز بتا رہا ہوں رکھتے تھے، اب تو میں نے کہا نا طرح طرح کے اسکیل اور یہ میزان آ گئے ہیں، الیکٹرانک میزان بھی چل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، خیر تو ڈیجیٹل یہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ 2 پلڑے ہیں، ان میں فاصلہ کتنا پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ 2 پلڑوں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے، ایسٹ و ویسٹ اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ، یہ اتنا بڑا ہے میزان، قیامت کے دن جو نصب کیا جائے گا اور اعمال جس میں تولے جائیں گے، اعمال نامے یا خود اعمال اس میں وزن کیے جائیں گے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض اولیاء رحمہم اللہ کہ اعمال کا وزن نہ کیا جائے گا، مزید فرماتے ہیں وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا، باٹ یہ لوہے کے ہوتے تھے جو تولنے کے لیے رکھتے تھے، بعض پتھروں کے بھی رکھتے تھے اس باٹ سے بنا کر، جو غیر قانونی شاید ہوتے تھے لیکن چلتی تھی، لوگ چلاتے تھے، تو وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا بلکہ نیکیوں کا گناہوں سے ہوگا۔ میرا آقا اعلیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میزان یہاں کے ترازو کے خلاف، وہاں نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا، بدی یعنی گناہوں کا پلہ نیچے بیٹھے گا۔ قال اللہ تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، حوالہ پارہ 22 سورہ فاتر آیت نمبر 10، ترجمہ ہے کنز الایمان، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ فتح رضویہ کا حوالہ ہے، پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کتاب میں لکھا ہے کہ نیکیوں کا پلہ نیچے ہوگا غلط ہے، تو حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 29 پیج نمبر 626۔ صحابی نبی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمان اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ حوالہ مستدرک جلد 5 پیج نمبر 708 حدیث نمبر 8778۔ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میں میزان کی ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہیں، مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا، خوبصورتی کے ساتھ آئے گا، اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ حوالہ شعب الایمان جلد اول پیج نمبر 260 حدیث نمبر 281۔ تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے میزان دکھا دے، جب آپ نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے تو عرض کی یا الہی کس میں طاقت ہے جو اس کے پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر دے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اسے ایک کھجور ہی سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر پارہ 17 سورۃ الانبیاء تحت الآیہ
47 جلد 8 ایک نمبر صفحہ نمبر 148. یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے، یہ اب خزائن العرفان کی عبارت ہے، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے. شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حساب و کتاب اور وزن اعمال سے مقصود مخلوق پر حجت قائم کرنا ہے. اس لیے اگر حساب و کتاب نہیں بھی ہوتا اور اللہ کریم اپنے علم کے مطابق جزا و سزا دے دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے جس حکمت کے تحت حساب و کتاب رکھا اسی حکمت کی مزید تائید کے لیے وزن اعمال رکھا. اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حساب ہوا ہے اس میں کوئی نہ ظلم ہوا ہے نہ غلطی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ پاک ظلم اور غلطی سے پاک ہے، یعنی بندہ کچھ بھی اس میں سوچے نہیں ایسا، یہی سمجھ میں آتا ہے. بہرحال نزہۃ القاری جلد 5 639. میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے اعمال تل رہے ہیں، اعمال تل رہے ہیں. رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خوشخبری میرے تمام دورۃ الحدیث شریف کی تکمیل کرنے والوں اور تکمیل کرنے والی مدنی بیٹیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب یہ شاید ابھی وہ آپ کے درجے میں یعنی کلاس میں تکمیل ہوئی یا نہیں اس کی معلومات نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں کہ اختتامی جو ایک علماء میں رائج ہے ترکیب، تو وہ کرنی تو خیر جنہوں نے پڑھایا دور حدیث کرنی تو ان کو جب پہلے میں یہ بولتا تھا اپنے بھائیوں سے کہ میں نہیں کراؤں گا، میں نے کون سا پڑھایا. یہ سارا سال محنت یہ کریں اور افتتاح اور اختتام میں کرتا رہوں. تو لیکن یہ کہ ہمارے جو پڑھانے والے بھی اپنے مدنی بیٹے تو وہ مجھے سمجھاتے ہیں، تو اس طرح خیر اب میں اب کچھ نہیں بولنا، اب شروع ہو جاتا ہوں، کیا کروں، تو معاف کر دیجیے گا. آپ کا حق بنتا ہے یوں اساتذہ کرام کا جو سارا سال پڑھاتے ہیں، اور جس طرح آپ پڑھا سکتے ہیں یقیناً میں اس طرح بول بھی نہیں سکتا. انڈرسٹوڈ ہے، حقیقت میں تو میرا یہ فیلڈ بھی نہیں ہے، آپ حضرات کا یہ فیلڈ ہے. الحمدللہ اللہ پاک اور برکتیں دے اور برکتیں دے اور برکتیں دے. اللہم زد فزد ثم زد. سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور مزید جو بھی اسباق ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ بھی چلتے رہیں گے، اور وہ تو شعبان میں غالباً تکمیل ہوگی، شعبان المعظم میں انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را. حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی تحقیق کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے جو ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ سینے میں ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز تو تیری
زندگی کا سوال ہے. ہر صحابی نبی جنتی اور صحابی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن سے نبی جنتی جنتی. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. دعوت اسلامی زندہ باد. سخا کے پیکر امام جعفر, حیا کے پیکر امام جعفر, غریب پرور امام جعفر, ہمارے رہبر امام جعفر, امام جعفر, امام جعفر. پہلا تمہ طیب ہے یہ معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حیا ویا محمد, حیا ویا محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. علب پہ مصطفیٰ تم تے ایتے پہ پلانا نا, آتے میں تیلو آپ سے تاپتے یا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. مل جائے اگر تم کو گلیوں کے شنسوں سے, ہو جا سے اجازت لو, ہو جا سے اجازت لو, بعد چلے آؤ. رجب کی دعا, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی پیشانی پر لکھا تھا, حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. خواجہ خواجگاہ, غریب نواز قبلہ عارفہ, غریب نواز حامیے بے غصہ, غریب نواز سید شہداء, غریب نواز. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر, ابو بکر. ہر ہفتے کی شب میں یاروں جب متن مذاکرہ چلتا ہے, عطار کی تکتے ہیں صورت, عطار کی تکتے ہیں صورت. ہم دعوت اسلامی والے. اللہ اللہ, وہ آخری بات ایسی کر دی کہ میں کیا کروں. بہرحال میری اپنی جو روٹین ہے اس کے مطابق عرض کرتا ہی چلوں. ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھول جیسوں کی, پیارے پیارے پھول جیسے پیارے پیارے بچوں کی ادائیں 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام و دعوت اسلامیہ مخلص مبلغ بنائے. اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا شیر سے مٹھا مدینہ دکھائے, آمین. اچھا, یہ جو مدنی مرکز میں جو بچے جمع ہوئے ہیں, ان کے سرپرست بھی آئے ہوں گے, ان کا کوئی شاید سوال جواب ہوں گے, لیکن بج بار آ گئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور, ہم انتظار ہی کر رہے تھے, بچے بھی ماشاءاللہ بہت سارے کارڈ وغیرہ لے کے آئے ہیں اور خوبصورت عبارتیں ہیں اس کے اندر. اچھا, کل جمع ہوئے تھے کہ نہیں؟ کل جمع ہوئے تھے یار. کل کا مجھے افسوس ہے, مجھے دھیان ہی نہیں رہا, اور وہ بس بعد میں لگا یار یہ بچے آئے. آپ کی زیارت ہو جاتی ہے نا اسکرین پر تو توجہ چلی جاتی کہ کچھ ہے مطلب پیچھے. تو یہ میں نے آپ کی زیارت سے کل مطلب محروم نہیں رہی, بچے بھی نہیں دکھے کل. تو ایسے موقع پر یا تو ترکیب بنا لی جائے, اعلان ہو جائے, یا مجھے پتا چل جائے اس طرح کہ اتنے بجے تک یہ دینا ہے بچوں کو. وہ ایسے ترکیب ہونا کہ یہ بیچارے یہ آئے ہوں گے, ان کے وہ آئے ہوں گے, سرپرست سب مایوس گئے ہوں گے. تو میں معافی کا طلبگار ہوں, بس رہ گیا سب.
کیونکہ یہ اب سب میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا. آپ لوگ بولتے ہیں تو میں مجبوری نہیں ہوتی تو عرض کر ہی دیتا ہوں نا. کبھی کبھی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھا نہیں جاتا, لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا. تو حضور آپ حکم کر دیا کریں, انشاءاللہ اطاعت گزار پائیں گے. آئندہ ہفتے سے حبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئندہ ہفتے سے ایک سلسلہ بنایا ہے, انشاءاللہ شروع میں ہی آپ سے ٹائم لے لیں گے انشاءاللہ الکریم. پھر ان کے سرپرست دے کے بچوں کو چلے جائیں گے یار. یہ بٹھانا ہے نا, کچھ اور بھی تو اس بہانے آئیں گے تو سیکھیں گے نا یار. میں تو مطلبی آدمی ہوں, ہم لوگ بیپاری ہیں نا. اس میں دین کا ہی فائدہ, آخرت کا فائدہ ہے. انڈرسٹوڈ. ویسے سارے سرپرست ہر بار تھوڑی آتے ہوتے ہوں گے. ایسے موقع پر ان کے پورے خاندان جام ہوتے ہوں گے مدنی چینل پر. یہ اپنے بچے کے کارنامے دیکھیں, اس سے پہلے ہم ان کو کوئی نیکی کی دعوت گھول کر جام ان کی طرف بڑھا دیں کہ یہ بھی پی لو, یہ بھی کٹکھٹا جاؤ, آتا ہے تمہارا بچہ. یہ حکمت عملی ہے, یہ تفنن بھی ہے, جو مطلب زیادہ کہ بے ضرر تفنن ہے. کوئی یہی بولے گا بڑی چالاکی, تو ہم تو کریں گے چالاکی. شیطان کو جس حربے سے دور بھگانا ہے انشاءاللہ وہ اپنے آتا ہو تو کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور بس نیکیاں کرنی ہے, کروانی ہے, اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کر کے نیکیوں سے بھرنا ہے انشاءاللہ. یہ سب اس کی ترکیب ہے. چلیے اب بچوں کو ترکیب ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے کارڈ لے کے آئے ہوئے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے. فیضان اسلامک اسکول دعوت اسلامی, ماشاءاللہ اوپر کریں اس کو بھائی, دکھائیں تھوڑا سا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی زندہ باد, فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کیپ واچنگ مدنی چینل. اور یہ بچی تو ماشاءاللہ, ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد, ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد. اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کیا لیں بھائی؟ فیضان اسلامک اسکول. آپ کا نام کیا ہے؟ جریر رضا. کیا سنائیں گے؟ رجب کی دعا. سنائیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ہمیرا. آپ کیا سنائیں گی؟ رجب کی دعا. سنائیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان. ماشاءاللہ. آپ آئے بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ یاسر. کیا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ پہلا کلمہ طیب. سنائیں. پہلا کلمہ طیب, طیب مان پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم. کیا سنائیں گی؟ پہلا کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ. نہیں سنائیں گی؟ چلے. آپ کا نام کیا ہے؟ سارہ. کیا سنائیں گی؟ رجب کی دعا. سنائیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ماشاءاللہ. چلے بھائی, آپ سارے بچے مل کے مدنی مقصد سنائیں گے, ٹھیک ہے؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. امیر سنت یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی بھی کھڑے ہوئے, کچھ پیرنٹس بھی ہیں, کچھ سرپرست بھی ہیں. انہیں کوئی مدنی پھول دیں آپ. مدنی پھول تو آپ کے جاری ہیں, مدنی فیس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. ان کو شکرانے میں یار, مطلب ہر کم از کم اس مبارک مہینے میں 3 دن مدنی قافلہ سفر تو کر ہی لینا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ اعتکاف کی ترکیب بھی دے دیں. یہ ہے بھی ظاہر کراچی میں تو بہت بڑا اعتکاف ہوتا ہے فیضان مدینہ میں الحمدللہ. ماہ رمضان کا پورا مہینہ بیٹھ جائیں یار, چھوڑ فکر دنیا کی, چل فیضان مدینہ چلتے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. فیضان اسلامک اسکول پی آئی بی کالونی دارالمدینہ الہلال سوسائٹی کے کیمپس کے یہ بچے ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے نیت کی ہے مدنی قافلے میں اگلے مہینے سفر کرنے کی. ان بچوں کے جو رشتات آئے ہوئے بڑے انہوں نے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. نبی سلام علیکہ یا رسول
رسول سلام عليك يا حبيبي يا ممجد يا حبيبي يا ممجد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوره علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا العلم نور العلم نور آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد کے دورۃ الحدیث شریف میں قراءت بخاری شریف کا سلسلہ کار تھا. اس کے اختتام پر الحمدللہ ہمارے ڈویژن کے مدنی قافلہ ذمہ دار کی تشریف لائے اور ساتھ ہم نے مل کر طلباء کو ترغیبات دلائیں، جس میں ہمارے دورۃ الحدیث شریف کے اکثر اسلامی بھائی 12 ماہ مدنی قافلے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے اور آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے بھی اپنے آپ کو الحمدللہ پیش کیا ہے. ان کا ریکارڈ ہم نے بنا لیا ہے. اللہ نے چاہا تو دورۃ الحدیث شریف فیصل آباد سے ہمارے یہ طلباء 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی اور یہاں پر ایران پاکستان کے پاس اور آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے انشاءاللہ ضرور بضرور حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے قبول فرمائے. اور بھی کچھ جامعۃ المدینہ سے ہمیں نیت ملی ہیں. دورہ حدیث شریف حیدرآباد سے بھی نیت ملی ہے. رکن شورا حاجی ایاز نے بھیجیں کہ 30 اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے وہاں سے بھی تیار ہیں ماشاءاللہ. اور جنید مدنی ہمارے رکن شورا، انہوں نے پیغام دیا کہ ختم بخاری شریف و مدنی مذاکرے میں جو اس وقت ہمارے ساتھ اوورسیز کے جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، نیپال، USA، کینیا، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، UK، اٹلی، تنزانیہ، UK، سری لنکا، موزمبیق، ماریشیز، اسپین، یہاں کے بھی طلباء کرام الحمدللہ موجود تھے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا جو پیغام ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ آن لائن سے وابستہ جامعۃ المدینہ کے طلباء تقریباً 95 انہوں نے آن لائن بھی درس نظامی مکمل کیا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حسن رضا آپ پڑھا لو. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت أستغفرك استغفرک وأتوب إليك. واتوب الیک. صلوا على الحبيب. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا آئندہ جمعہ جو ہے جو آ رہا ہے تو 22ویں شریف ہے. حضرت صحابی نبی صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک. تو اس میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا. عرس مبارک کا جمعے کو رات 9 بجے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اس میں بھی بیان اور موقع کی مناسبت سے مطلب کلام پڑھے جائیں گے, سوال جواب بھی ہو سکتا ہے کا سیشن بھی ہو اس میں. تو ضرور تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ نیاز شریف بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. آنے والا جمعہ یہ 22ویں رات ہے رجب شریف کی. نیت کر لیجئے گا کہ انشاءاللہ اس میں شرکت کرنی ہے. پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ تو روٹین کے مطابق ہونا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.